ملک ان دنوں بیحد نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جی ہاں، جب سے بی جے پی حکومت آئی ہے تب سے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بیحد خطرناک ہو گئی ہے۔ اس وقت ملک میں جو حالات ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج پورے ملک میں احتجاج درج کرایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب حکومت ایک سازش کر کے وقف لینڈ کو اپنے تحویل میں کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وقف پر اس کا قبضہ ہو جائے اور آسانی سے مسلمانوں کی وقف پراپرٹی کو ہڑپ لے۔ کہ وقف میں ترمیم کر کے یہ حکومت مسلمانوں کو ان کا حق سے محروم کرنا چاہتی ہے۔ ان کے مدارس، قبرستان، مساجد اور دیگر خانقاہوں پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو وقف لینڈ ہے اسے اپنے دائرۂ اختیار میں لینا چاہ رہی ہے۔ اس مسئلے سے پورے ملک کے مسلمانوں میں ایک بے چینی سے پھیلی ہوئی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جگہ جگہ احتجاج، جلوس، جلسے درج کرائے جا رہے ہیں۔ کولکاتہ کے کولو ٹولہ میں بھی ایک جلسہ کا انعقاد کیا گیا قاری احمد فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس کے روح رواں زید محمد انور تھے۔ اس پروگرام کی صدارت سماجی سوشل ایکٹیوسٹ اور ورک کے پریزیڈنٹ جناب حفیظ الرحمان صاحب کر رہے تھے۔ صدارت کی ذمہ داری بڑی بوجھل سی ہوتی ہے، مگر اکثر مجھے مختلف پلیٹ فارم پہ صدارت دی جاتی ہے۔ اسے خوش نصیبی کہیں یا کم نصیبی، بہرحال کرم ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے سامنے مخاطب ہوتا۔ میں مشکور ہوں محبوب رضا صاحب کا اور ان کو ایک بہت ہی پیاری شخصیت زید انور صاحب کی شکل میں مل گئی ہے کہ جو وہ دونوں اس انقلاب کے لیے جوائن کر ہیں۔ زید محمد صاحب کو میں مس کر رہا ہوں، وہ تھوڑا انٹرویو دینے کے لیے گئے لیکن میں ان کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ بہرحال بہت کامیاب گفتگو رہی، تقریباً 6:30 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ حضرات، جو اونچی جگہ پہ ہوتا ہے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کی طرف مخاطب ہونے والے لوگ برابر جب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں اور جو سامنے ہوتا ہے اس کی نگاہیں بلند ہوا کرتی ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے وبال جان آ گیا ہے کہ اوقاف کے سلسلے سے 2024 کا امینڈمنٹ لایا گیا ہے جسے مسترد کرنا ہی ہوگا۔ آپ کے سامنے میں وہ باتیں نہیں رکھوں گا جو ہمارے مقرر ہو چکے ہیں اور 31 منٹ کی گفتگو محبوب رضا صاحب کی جو ہوئی ہے اس میں بھی جو ان کا زیادہ پن ہے، جو انہوں نے خود سے شہید ہونے کی بات کہی اور ہر پارٹی کو انہوں نے چیلنج کیا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور انہیں دعائیں دیتے ہیں کہ یہ انقلابی طبیعت کا شخص اگر اس طرح کا 1000 میں اگر 5 لوگ ہو جائے تو ہمارے سماج کے مسئلے حل ضرور ہوں گے۔ اور آج کی نہایت ہی انقلابی تقریر مولانا ملک شبیر احمد صاحب جنہوں نے نچوڑ کر رکھ دیا، جھنجھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری عمر کا بھی کچھ حصہ مل جائے تاکہ وہ انقلاب لا سکے قوم ملت کے لیے۔ اور میں اپنی زندگی کا تقریباً 100 بار یا 1000 بار اپنی عمر بانٹ چکا ہوں۔ حضرات، اتنا سماج گر گیا ہے کہ کہا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے، اور جس کے اندر میں قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے وہ ہم میں سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم سے خاتم تک آپ دیکھ لیں، چاہے عیسیٰ ہو کہ حضرت ہو، اکیلا وہ چلتا ہے اور انقلاب لاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں ہم مسئلے
दिन जो गुजरा वो चांद ग्रहण का दिन था। यहाँ चांद नहीं देखा गया, लेकिन अमेरिका वगैरह में सुबह 6 से 8 बजे तक देखा गया। और एस्ट्रोलॉजी और होरोस्कोप पे थोड़ी सी नजर है। मुझको ये दिल दिया गया कि ये 100 साल में ये लूनर एक्लिप्स खुशनुमा है, बासे बरकत है। चुनांचे ये कहा जा सकता है कि ये खुशहाइन पेशगोई अब्दुल्लाह ने की है, पेशगोई बहुत से वलियों ने की है। यहाँ तक कि आपके सामने उसको माने न माने, लेकिन खुशहाइन और बुरे पहलुओं पे हमारी और आपकी नजर होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बिल किसी तरह पास नहीं होगा। आमीन। ये आपने 6 करोड़ मेल भेजा, आपके सामने फिगर आया कि सिर्फ 84 लाख ही हुआ और गलत है और सही नहीं है। ये भी फर्क है। इस पासे बंदर में आपको एक मिसाल दूं कि ये आज जो ईमेल और वेबसाइट पे इतना फर्क आ गया है कि अभी 13 साल पहले रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन, उन्होंने खुद कहा कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट 6 साल से फ्रॉड हो रहा था, जबकि वो खुद प्रेसिडेंट बनने से पहले 6 साल तक अपनी कंट्री का इंटेलिजेंस चीफ था। तो इसलिए ये फर्क होता रहेगा और आपके सामने इस तरह की बातें आती रहेगी। हज़रत, आपके सामने माइनॉरिटी न्यूज तक होना चाहिए, वो अब तक मालूम नहीं रह गया। बीजेपी के कोई एमपी जो राज्यसभा के थे कोई नहीं, यानी रूलिंग पार्टी के तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं, दुश्मन आपका कोई नहीं सकता है। अभी जब रिजेक्ट किया गया तो 31 मेंबर 31 एमपी का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। मुझे उनसे शिकायत है कि आपकी आवाज इस तरह से नहीं उठ रही है। उसमें अच्छा खासे मुसलमान हैं और कलकत्ता के भी एमपी है, आपकी आवाज के लिए उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज उनसे ज्यादा बोलना, ये बहुत शर्मनाक बात है, ये बहुत इंतहाई शर्मनाक बात है। और दूसरी बात पहले भी कही गई है कि ये 2 बैसाखी पे चलने वाले लोग आखिर ये किस पॉलिसी के अलमबरदार है कि हुकूमत जो माइनॉरिटी में है बीजेपी की, आपके सहारे चल रही है, मगर आप इधर भी है और उधर भी है। नीतीश कुमार की पार्टी और तेलुगु देशम की तरफ मेरा इशारा है, ये कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे। इसलिए जो बातें शुरू से आई हैं कि हमें सड़क पे आना होगा, हमें धरना देना होगा, बिल्कुल इस बात की तरफ हमको देखना होगा। अल्लाह बहुत सारी बातें कही गई हैं। आपको जो अभी आर्टिकल्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम फाइट कर रहे हैं, वो आर्टिकल 14 है, 25 है, 26 है और 29 है, जिसकी बुनियाद पर हम आवाज उठा रहे हैं। तो इस सिलसिले से आपको ये कहूँ कि बाबरी मस्जिद चली गई, उसके बाद चंद्रचूड़ साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, गणेश पूजा के मौके पे प्राइम मिनिस्टर को दावत अपने घर पे देते हैं, जिसपे लीगल सेल के लॉयर्स का स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन आया है। दूसरी, ये बड़ी खराब खबर है। इस सिलसिले से भी आपकी गर्दन, आपका रिस्क और आपके औकात काटने की एक बेहतरीन साजिश तैयार कर दी गई है। आपको खत्म करने की ये स्ट्रैटेजी आपने भी है, जैसा मौलाना ने पहले कहा है। अरे स्पेन का कामयाब तजुर्बा आपके सामने है कि 800 साल तक आपने हुकूमत खत्म कर दी, मस्जिद चर्च बन गए और आपको या तो मजहब तब्दील कर दूंगा, तो आपने वो मौका दिया है। और सिर्फ ये मीर जाफर एक नहीं हुए, और भी लोग थे, मीर साबित, ये लाखों लाख थे इस तरह के लोग जिनकी वजह पर अंग्रेज आए और आज भी जादूकारी करने वालों की वजह पर आपस
پسماندہ ہیں، آپ کے ہاتھ سے چیزیں جا رہی ہیں، آپ ان کو ایکسپوز کیجیے کہ صاحب جو بلکار ہے بے ایمان ہے، آپ کا آپ جیسا بن کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو آپ کو سامنے یہ کرنا ہوگا۔ بات کہی گئی کہ امبانی ہاؤس بامبے میں 5 بیگھہ زمین ہے، کس طرح سے اوقاف میں ہمارے لوگ دلیوں کو دے گئے، یہ مرکزی بیاکاری ہے۔ اور بات یہ بتاؤں کہ آپ کے تارکیشور میں مندر ہے، یہاں سے 50 کلومیٹر، اس میں فرحاد حکیم کو ممتا جی نے ٹرسٹی بنا دیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے ریئیکٹ کیا اور ان کو چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ ہندو آرگنائزیشن میں کوئی نام نہاد مسلمان ہی صحیح وہ ممبر نہیں بن سکتا، یہ سامنے کی بات ہے۔ اور کرپشن کے یہ عالم ہے کہ یہاں ایک امام بابا شہید ہو کر کے بننے کے سلسلے سے اور آپ کی آفس گئے کہ صاحب نے کہا جو ٹرسٹی ہے کہ ہم کو فارم کے لیے 30,000 روپے گھوس مارتا دیا۔ ممتا جی اس کرپشن سے آج سے 15 سال پہلے آپ نے یہ کہا تھا، قوم کو یہ وعدہ کیا تھا آپ نے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن اور CBI کا کام کر کے کرپشن فری کریں گے، مگر آپ کا وعدہ، آپ کے وعدے میں ایک نہیں پر سینکڑوں میرے پاس مثالیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پوری قوم کے جو پریشان ہے کی حکومت میں، اس میں بھی یہ بات کہ کیسے یہ ہو تو کہا جاتا ہے گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اور آپ کے سامنے یہ کہوں کہ آپ کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں ادھورا ہے۔ تاج محل وہ بھی وقت اور 3 دن کا قرآن خوانی اور غریبوں کا کھلانا آج بھی انتظام گورنمنٹ آف انڈیا سے کیا جاتا ہے، اور اس 3 دن میں 3 دنوں کے اندر میں جو اصل فرق ہے وہاں تک جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ آج سے میں بات شروع کر رہا ہوں، آج سے 10 سال پہلے میری خبر آئی تھی کہ آپ کا گورنر ہاؤس بھی ٹرسٹ ہے اور 1 روپیہ سالانہ اس کی فیس ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر طرف جو ہے